اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں صبر کے تعلق سے اس کے جو احکام ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا. صبر کے مراتب کیا ہیں، کب آدمی صبر کے اندر کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مستحب ہے اور کون سی چیز کمال مستحب ہے، اس کا تذکرہ کل کے درس میں کیا گیا تھا. اب آج کے اس درس میں ہم ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے جس کو اختیار کر کے بندہ اپنے صبر کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، اپنے صبر کے اندر اضافہ کر سکتا ہے. اور صبر کی خوبی ایک بندے کے اندر کیسے پیدا ہوگی، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو بندہ بروئے کار لائے یا جن کے اوپر عمل کرے تو وہ صبر والا بندہ بن سکتا ہے. آج کے درس میں ہم اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو چند نکات اور چند پوائنٹس کے اوپر مرتب کیا ہے ہم نے. پہلی چیز جو انسان کو صبر کرنے میں مددگار ہوتی ہیں وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے استعانت کرے، مدد طلب کرے، اور اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے نزول کے وقت اس کو ثابت قدم رکھے. جس قدر وہ اللہ رب العالمین سے استعانت طلب کرے گا، مدد طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے توفیق کے اندر اتنا اضافہ کرے گا اور اس کے صبر کے درجات کے اندر اتنی بلندی اس کو حاصل ہوگی، یہاں تک کہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ ہو جائے گا اپنے تمام احوال کے اندر، چاہے خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، چاہے مصیبت کا وقت ہو یا خوشی کی گھڑی ہو، چاہے صحت مندی کا زمانہ ہو یا بیماری کا موسم ہو، ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا. لیکن اس کے لیے پہلا عمل جس کو ایک بندہ مومن کو بروئے کار لانا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ثابت قدم رکھے، اس کے دل کو ثابت قدم رکھے مصیبت کے نازل ہونے کے وقت، یا اگر ایسی تقدیر جو اس کو تکلیف دینے والی ہے وہ تقدیر اگر بندے کے اوپر پیش آئے تو اس تقدیر کے اوپر اس کے دل کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے یا اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرے. اور اس کے بعد دوسری چیز، ہمیشہ ایک بندہ یہ خیال رکھے کہ وہ بندہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا غلام ہے، اور جو بری تقدیر کا فیصلہ اس کے تعلق سے کر رہا ہے، یعنی بری تقدیر بندے کے طرف سے، یعنی وہ فیصلہ جو بندے کو تکلیف دے رہی ہے وہ فیصلہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جو اس کا مالک ہے، جو اس کا مالک ہے. اور مالک اگر بندے کے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کو قبول کرے اور اس کے اوپر راضی ہو.
اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ یعنی بندہ ہمیشہ یہ تصور کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک کل ہے، اور مالک اپنے بندے کے تعلق سے جو فیصلہ کرے بندے کو صرف قبول کرنا ہے اور اس فیصلے کے اوپر رضامندی کا اظہار کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، دوسری چیز ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ وہ بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا آقا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے جو فیصلہ کر رہا ہے وہ اپنے مالک کے فیصلے کے اوپر اعتراض کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ اس کو قبول کرے گا، اس کو تسلیم کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ رب جس نے اس کے لیے تکلیف دہ معاملے کا فیصلہ کیا ہے وہ اللہ رؤوف الرحیم بھی ہے، علیم الحکیم بھی ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، بندوں کے اوپر مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور اس کے حکمت کے کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اس سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، بلکہ ہم سے اور آپ سے بحیثیت مخلوق یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم نے یہ عمل کیوں کیا، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ اسی کو اللہ کہتا ہے لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تم جو عمل کرتے ہو تم سے قیامت کے دن تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر اعتراض کا حق کسی کو نہیں ہے، اور وہ آدمی اس بات کے اوپر یقین رکھے، پورے طور پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اندر حکمت ہے، اس میں کہیں پر سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو بندے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اور بندے کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے اپنے اوپر، اور ہمارے لیے بھی اپنے درمیان ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، وجعلت بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے لیے بھی ہم نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ تو بندہ دوسری بات، جب اسے کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو تو وہ کیا کرے، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہمارے تعلق سے ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی وہ حکمت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسا سوچنا صبر کے لیے راستے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، بندہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین جو بھی معاملہ کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اور یہ مصیبت جو اس کے اوپر نازل ہوئی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور یہ حکمت، اس کا نفع، اس کا فائدہ اس بندے کی طرف ہی لوٹے گا۔ کیسے لوٹے گا؟ ہو سکتا ہے اس کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہو، اللہ رب العالمین اس مصیبت کو نازل کر کے اس کو وارننگ دے رہا ہے، یا اس کو وارن کر رہا ہے، اس کو جگا رہا ہے، یا دنیا کے اندر اس کے گناہ ہوں اور اللہ رب العالمین یہ چاہ رہا ہو کہ اس کے گناہ دنیا ہی میں معاف کر دیا جائے قیامت سے قبل، اس لیے اس کو اس مصیبت کے اندر گرفتار کیا گیا ہو، یا اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہو اس کو مصیبت دینے میں کہ اس کی درجات کو اللہ رب العالمین جنت میں بلند کرنے والا ہو۔ یہ ساری حکمتیں ہیں۔ جب کسی مومن کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی حکمت کو لیے ہوئے ہوتی ہے، اور حکمت سے وہ خالی نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکے کہ وہ غافل ہو، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین یہ مصیبت اس کے اوپر نازل کر رہا ہے
تاکہ اس کو غفلت کی چادر سے باہر نکال کر کے اور اس کو اپنی عبادت کی طرف لگا دے، تاکہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے۔ اور دنیا میں کتنے ایسے شخص آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ مصیبت میں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گرفتار تھے، اللہ رب العالمین کی معصیت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کرنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر مصیبت نازل کی، کوئی پریشانی آئی تو وہ اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے بن گئے، عبادت کرنے لگے۔ مسجدوں کے اندر کبھی نہ جھانکنے والا آدمی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی عبادتوں میں لگ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی؟ بے شک جی۔ ہوتا ہے۔ کتنا آدمی معصیت کا کام کرنے والا ہو، لیکن جب پریشانی اس کے اوپر آتی ہے یا بیماری اس کے اوپر آتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف اقبال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مصیبت دینے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہو کہ یہ بندہ بہت گنہگار ہے اور اس کو ہم مسجد کی طرف واپس پلٹا دیں، اس کو ہم عبادت کی طرف لگا دیں، اس کو معصیت کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے میں لگا دیں۔ تو یہ مصیبت کا نازل ہونا بندے کے لیے خیر ہوا یا شر ہوا؟ خیر ہوا۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مصیبت اگر کسی کے اوپر نازل ہوتی ہے تو بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین وہ چھوٹی موٹی مصیبتیں دنیا کے اندر نازل کر کے اس کے گناہوں کا یہی کفارہ کر دینا چاہتا ہے، تاکہ آخرت میں اللہ رب العالمین اس گناہ کی پکڑ اس شخص کے لیے، اس شخص کی پکڑ اس گناہ کے اوپر نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی مصیبت بندے مومن کے درجات کو جنت میں بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، کہ وہ دنیا میں جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے وہ درجہ نہیں پا سکتا ہے جو اللہ رب العالمین اس کو دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں نازل کرتا ہے اور اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے تاکہ جنت میں اس کے درجات بلند ہوں۔ یہ تین معاملات ہیں، ہے نا، جو ایک مسلمان آدمی کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ جب مسلمان آدمی اس بات کو جان جائے کہ یہ مصیبت ان تینوں حکمتوں میں سے کوئی ایک حکمت کو لیے ہوئی ہے یا تینوں کے تینوں حکمتیں لی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور اس مصیبت کو جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہے کہ نہیں جی؟ اگر کوئی مصیبت نازل ہو اور بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت کے ذریعے میرے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، یا بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ تصور کرے بندہ کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت کے ذریعے مجھ کو توبہ کی طرف پلٹانا چاہ رہا ہے، میں جس برائی کے اندر ملوث ہوں، اللہ کی جس نافرمانی میں ملوث ہوں، اللہ رب العالمین اس مصیبت کو نازل کر کے مجھ کو اپنا عبادت گزار بندہ بنانا چاہ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے؟ خیر ہے۔ اور جب یہ خیر سمجھے گا تو اس کے اوپر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پانچویں چیز جو مصیبت کے وقت بندے کو بروئے کار لانا ضروری ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ صبر کر سکے۔ بندہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مصیبت اور پریشانی جس نے نازل کی ہے، جس نے دی ہے، وہی نعمتوں کو بھی دینے والا ہے، وہی نعمتوں کا بھی دینے والا ہے، یعنی وہ اس مصیبت کو اللہ رب العالمین کے دیے گئے نعمتوں میں غوطہ دے دے، غوطہ دے دے، دیکھے کہ اللہ تعالی نے اس کے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ احسانات زیادہ ہیں یا یہ مصیبتیں زیادہ ہیں، وہ دیکھیں۔ بیماری کے ایام کتنے دن کے ہیں اور اس نے صحت کے ایام کتنے دنوں تک گزارے ہیں۔ مال میں اگر کمی ہے تو دیکھے کہ اس کا کتنا زمانہ مالداری میں گزرا ہے اور کتنا زمانہ اس کا تنگ دستی میں اور فقر و فاقہ کی حالت میں گزرا ہے۔ ظاہر ہے نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے،
جبکہ آدمی مصیبتوں کو شمار کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ فلاں دن یہ ہوا تھا، فلاں سال میں یہ ہوا تھا، فلاں سال میں ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، فلاں خاندان کے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، فلاں سال میں ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. یہ شمار کر سکتا ہے. لیکن فلاں سال میں ہمارے اوپر کتنے انعامات تھے، کتنے احسانات تھے اللہ رب العالمین کے، کوئی آدمی اگر لکھنا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. بندہ اگر اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر اگر اس کو وہ شمار کرنا چاہے، نہیں شمار کر سکتا، نہیں شمار کر سکتا. اس کے جسم کے اندر ہی وہ دیکھ لے جو نعمتیں ہیں اس کے اندر. اللہ اکبر. آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، بولنے کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، جسمانی صحت کی نعمت. اور اگر ان نعمتوں کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو کوئی آدمی جائے ہاسپٹل میں ایک مرتبہ چکر کاٹ کے آئے، تب اس کو سمجھ میں آئے گا. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ صحت جو ہے نا، صحت یہ صحت مندوں کے سر کے اوپر تاج ہے. تاج، بادشاہوں کا جو تاج ہوتا ہے وہ تاج ہے. لا یراہا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، الا المرضى، سوائے مریضوں کے. مریضوں سے پوچھیے، کسی کا کڈنی فیل ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہے، کسی کا لیور فیل ہے، کوئی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کوئی شوگر کا مریض ہے، میٹھا کھا نہیں سکتا، کوئی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت مند رکھا ہے اور صحت کے اوپر رکھا. اور اس کے بعد کوئی چھوٹی موٹی مصیبت نازل ہوتی ہے تو بندہ اس وقت اللہ رب العالمین کے انعام کو، اللہ رب العالمین کے اکرام کو یاد کرے تو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی یہ مصیبت کیا ہوگی جی؟ سمندر میں ایک تنکے کے برابر ہوگی. سمندر میں ایک تنکے کے برابر ہوگی. بندہ اگر اللہ سے حاصل شدہ نعمتوں کو شمار کرے اور اللہ رب العالمین نے جو مصیبتیں اس کے اوپر رکھی ہیں اس کو شمار کرے تو نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور ایک معاملہ تو یہ ہوا. اور دوسرا معاملہ، بندہ مصیبت کے وقت یہ تصور کرے، اس جہت سے بھی سوچے کہ جس نے بندے کو انعام و اکرام سے نوازا تھا وہی اللہ ہے جو مصیبت کا نازل کرنے والا ہے. مثال کے طور پر تم صحیح تھے، تم کو صحت دینے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک انسان صحیح تھا، اس کو صحت دینے والا کون تھا جی؟ اللہ رب العالمین. اللہ. پھر اس کو بیماری لگی تو صحت کو لینے والا کون ہوا؟ اللہ. جس نے نعمت دی تھی اس نے نعمت لے لیا. جس نے آپ کو صحت عطا کی تھی اسی نے آپ سے صحت کو لے لیا. اب اس میں افسوس کی کیا بات؟ اس کی ایک مثال لیجئے. کسی کے بچے کا انتقال ہوا مثال کے طور پر، تو کس نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا؟ اللہ تعالی. اللہ نے. اور جس نے نوازا تھا اس نے وہ نعمت لے لی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صاحبزادے کے انتقال کے وقت، للہ ما آتا، وہ اللہ رب العالمین کے لیے تھا جو اس نے دیا تھا، وَلِلَّهِ مَا أَخَذَ، اور وہ اللہ ہی کے لیے تھا جو وہ لے رہا ہے. ہمارا کیا اختیار ہے؟ اس نے دیا تھا ایک امانت کے طور پہ، وہ چیز میرے پاس تھی اور اس امانت کو اس نے واپس لوٹا لیا، لے لیا اپنے سے. تو اب افسوس کی کیا بات ہے؟ مثال کے طور پہ ہم آپ کو 50,000 روپے دیں اور کہیں کہ یہ آپ امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھیے اور جب ضرورت پڑے گی ہم آپ سے لے لیں گے. یہ دنیاوی مثال دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی مثال آپ کو سمجھنے کے لیے دے رہے ہیں. اب 15 دن 20 دن کے بعد ہم آپ کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں کہ ہم نے جو پیسہ آپ کے پاس رکھا تھا آپ میرا پیسہ لوٹائیے، تو کیا آپ کو پیسہ دینے میں کوئی تردد ہوگا؟ نہیں. کوئی افسوس ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. تمہارا پیسہ تھا، تم آج چاہے لے جاؤ کل چاہے لے جاؤ. ہمارے پاس تم رکھ چھوڑے تھے، تم کو ضرورت ہے لے کے چلے جاؤ. سمجھ ہماری بات؟
تو بندہ یہ سوچے کہ جتنے انعام و اکرام ہیں اس کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہ چیزیں ایک بندہ کے پاس ملکیت نہیں ہے بلکہ امانت ہے، اور امانت رکھنے والا جب چاہے امانت کو اس سے لے سکتا ہے، اس میں بندے کو افسوس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جزا اور فضا کرنے کا، رونے کا، چلانے کا اور اٹھا پٹک مچانے کا، نوحہ اور گریوزاری کرنے کا، اللہ سے شکایت کرنے کا، اللہ رب العالمین سے ناراض ہونے کا، اللہ کی تقدیر کو برا بھلا کہنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی الحمدللہ۔ اب چھٹی چیز دیکھیے کہ جس کو اگر بندہ بروئے کار لاتا ہے تو اس کو اس کے دل میں صبر کا مادہ پیدا ہوگا، اور اس کو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے میں آسانی ہوگی، اور اس کو سہولت ہوگی، اور اس کو مدد ملے گی اس چیز سے کہ بندہ جب کوئی پریشانی کی بات اس کے اوپر نازل ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے اس مصیبت کے علاوہ اور کتنی نعمتوں کو اس کے اوپر باقی رکھا ہے، کتنی نعمتوں کو باقی رکھا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مصیبت جو اس کے اوپر نازل ہوئی ہے اور جو مصیبتیں اس پہ نازل نہیں ہوئی ہیں ان کو دیکھے کہ ہم کو تو اتنا ہی ملا جبکہ دوسرے کو اس سے بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ یا بندہ یہ دیکھے کہ اگر ہمارا کوئی ایک عضو مصیبت سے نقصان اس کو پہنچا ہے تو دوسرے بہت سارے اعضاء میرے جسم کے ایسے ہیں جو صحیح سالم ہے نا؟ تو اور یہ دیکھے کہ اس سے بڑے جو مصیبتیں، بڑی مصیبتوں کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے ان کا کیا حال ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سلف کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ سلف میں سے کسی کو کوئی بیماری لگی تو ڈاکٹر نے ان کے پیر کو کاٹ دیا اور ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ ان اخذ رجلا فقد ابقى بقیت الجسد، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اگرچہ اس نے میرا ایک پیر لے لیا لیکن میرا پورا جسم تو باقی کا باقی جسم تو صحیح سلامت ہے، جسم تو بچ گیا۔ اور جب اس نے اولاد میں سے ایک بیٹے اس کا لے لیا یا ان کا لے لیا تو اس نے کہا کہ ان اخذ ولدن، اگر اللہ نے ایک بیٹا لے لیا فقد ابقى بقیت الاولاد، میرے باقی بال بچے تو باقی بچے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹا اگر اللہ تعالیٰ لے لیا تو لے لیا، باقی بچے میرے باقی بچے ہوئے ہیں۔ تو مصیبت اور پریشانی کے وقت جو مصیبت نازل ہوئی ہے اور جہاں نازل نہیں ہوئی ہے اس کو بندہ خیال کرے، اس کو دیکھے کہ جو چیز اس کے پاس اللہ کی نعمت باقی بچی ہے وہ ضرور مصیبت کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ جب بندہ یہ دیکھے کہ مصیبت اس کی چھوٹی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا آسان ہو جائے گا، صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ دوسروں کو دیکھے جس کو اس سے بڑی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی مصیبت کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے مصیبت کو جھیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ یاد کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ نے اس کو بہت کم پہ اس کا معاملہ نپٹ گیا جبکہ دوسرے کو اس سے بڑی مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ تو بندے کی مصیبت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی لطف و مہربانی سے وہ خالی نہیں ہے، بلکہ جب وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھے، اپنے اگل بغل میں دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بڑے مصیبت کے اندر گرفتار ہوئے ہیں۔ اور ساتویں چیز جس کو بندہ اگر بروئے کار لائے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی ابتلا آئے، کوئی امتحان آئے، کوئی آزمائش کی گھڑی آئے اس کے لیے، تو وہ یہ تصور کرے کہ یہ اللہ رب العالمین سے اس کی محبت کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔
اور مصیبت کا آنا، ابتلا کا آنا، امتحان کا آنا، پریشانی کا آنا اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ اللہ تعالی کی بندے کے حق میں محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین بندے کو اس کے محبت کے اعتبار سے آزماتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب اپنے بندے سے کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، جیسا کہ نصوص میں اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جن نصوص کا تذکرہ کیا ہے اس میں گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ وہ معاملات تھے جن کا جاننا، جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، تاکہ مصیبت کے وقت، پریشانی کی گھڑی میں یہ 7 پوائنٹس تھے جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ مصیبت اور پریشانی کے گھڑی میں ہم غفلت کے اندر نہ رہیں، بلکہ ان معاملات کو بروئے کار لا کر کے اپنے صبر کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو مصیبت اور پریشانی کے وقت ثابت قدم رکھے۔ یہ صبر کی پہلی قسم ہوئی جی، یاد ہے کہ بھول گئے آپ لوگ؟ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی کیا ہے بتائیے؟ یہ پوری کی پوری جو تفصیل آپ کے سامنے ہوئی، کہ پہلی قسم کی تفصیل بیان کی گئی، وہ قسم کیا تھی بولیے؟ ہاں کوئی بتا سکتا ہے؟ پسندیدہ صبر جو تھا۔ ٹھیک ہے، بولیے، بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر ہم زیادہ کر دے رہے ہیں، پچھلا والا آپ لوگوں کو یاد نہیں رہ رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر خود کو راضی رکھنا، راضی مطلب رکھنا، ایسا صبر جو محمود ہے، جو پسندیدہ ہے، یہ اس کی اقسام تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب اس کی دوسری قسم جو ہے وہ صبر جو کیا ہے؟ وہ صبر جو مذموم، یعنی وہ معاملہ جو مصیبت کے نازل ہونے وقت مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وہ کیا ہے ناپسندیدہ چیز؟ کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے آدمی اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے ناراضگی کا اظہار کرے، اور یہ حرام ہے۔ اجماع امت ہے اس بات کے اوپر، امت کے علماء کا اجماع ہے کہ مصیبت کے وقت گریہ زاری کرنا، آہو بکا کرنا، نوحہ کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ناراضگی کا اظہار کرنا، چاہے دل میں ہو، چاہے زبان پر ہو، چاہے عمل سے ہو، یہ حرام ہے۔ اور لوگ اس درجے کے اندر، یعنی اس مرتبے کے اندر کئی ایک درجے میں ان کی تقسیم کی جاتی ہے، کئی ایک درجے کے اندر ان کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک ضروری اعلان یہ کرنا تھا، کل کا درس میں نے کہا کل درس نہیں ہے، کل ایک پروگرام ہے، جلسے میں جا رہے ہیں، اس وجہ سے کل کا درس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پھر پیر سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ فرسٹ والا پوائنٹ کیا تھا کوئی؟ وہ صبر جو پسندیدہ ہے، الصبر المحمود۔ اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله 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 الله